ہمارے برابر والے گھر میں خالدہ آنٹی رہتی تھیں۔ امی کے ساتھ ان کی پرانی دوستی تھی۔ عرشیہ ان کی بیٹی تھی۔ میری اس کے ساتھ دوستی تھی۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ہمارے گھرانوں کا ساتھ بہت پرانا تھا، اس لیے میں اس کے بھائیوں سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ وہ اچھی فطرت کے تھے، مجھے اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھتے تھے۔ عرشی کی چونکہ میرے ساتھ بے تکلفی تھی، وہ مجھے اپنے دل کی ہر بات بتا دیا کرتی تھی۔ ایک روز اس نے بتایا کہ میری امی بھائی اشر کے لیے تمہارا رشتہ لینا چاہتی ہیں۔ میں تو اس بات سے بہت خوش ہوں، لیکن تمہاری مرضی بھی ضروری ہے۔ بولو تمہاری کیا مرضی ہے، تاکہ ہم تمہاری امی سے رشتے کی بات کریں۔ اشر بہت نیک لڑکا تھا، وہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اس میں وہ سارے گن تھے جو کسی شریف لڑکے میں ہونے چاہیے۔ تبھی میں نے عرشی کو اپنی رضامندگی سے آگاہ کر دیا۔ آنٹی خالدہ شروع سے ہی مجھے پسند کرتی تھیں، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، تاہم ایسا کبھی نہ سوچا کہ وہ مجھ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں سوچیں گی۔ میں تو اشر کو بھائی جان کہتی اور سمجھتی تھی۔ خیر یہ سب نصیب کی باتیں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں تو سوچیں بھی بدل جاتی ہیں۔ میری اشر سے منگنی پر عرشی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ کہتی تھی کہ تم نہیں جانتی میری دلی مراد پوری ہوئی ہے۔ میں تو ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، تم میری دوست تھیں، لیکن اب میں تم کو بہن ہی سمجھوں گی۔ میں سمجھتی تھی کہ عرشی ہمیشہ اس طرح مجھ سے محبت کرتی رہے گی، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ انسان جو آج ہے وہ کل نہیں رہتا۔ پہلے ہم دونوں ایک جان دو قالب تھے، کیا پتا تھا کہ نبیل نام کا ایک منحوس لڑکا ہمیں ایک دوسرے سے بدگمان کر دے گا۔ نبیل ہمارے محلے میں رہتا تھا، وہ ایک بدقماش اور بری فطرت کا نوجوان تھا۔ محلے میں اس کی شہرت بھی ٹھیک نہ تھی، اس کے اندر کی بدصورتی کبھی کبھی اس کے چہرے پر خباثت بن کر جھلکنے لگتی تھی۔ پھر بھی جانے کیسے اور کب عرشی اس کی طرف مائل ہو گئی، اور اس شاطر نے میری معصوم سہیلی کو اپنے فریب کے جھوٹے جال میں پھنسا لیا۔ ہم نے میٹرک کر کے کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن میری منگنی ہو گئی تو والدین نے مجھے گھر بٹھا لیا۔ اب میں گھر سے باہر نہ جاتی تھی، سو وہ اکیلی کالج آیا کرتی۔ اسی دوران اس کی جان پہچان نبیل سے ہو گئی۔ جب اس نے بتایا کہ وہ نبیل سے ملتی ہے اور اس کو پسند کرنے لگی ہے تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ اس نے بدنام زمانہ اور بدماش قسم کے آوارہ نبیل سے محبت کا تعلق جوڑ لیا تھا۔ وہ مجھے ہر بات بتاتی تھی کہ مجھ پر اعتبار کرتی تھی۔ جب اس کے ساتھ باہر ملاقات کر کے آتی تو تمام حوال مجھ کو بتاتی۔ شروع میں چپ رہی کہ شاید اسے عقل آ جائے، تاہم جب اس کا ربط ضبط نبیل سے بڑھا تو میں نے اسے منع کیا کہ وہ اپنے قدموں کو تھام لے اور اس آوارہ سے ناطہ ختم کر دے، ورنہ ضرور نقصان اٹھائے گی۔ لیکن وہ بھلا کم ماننے والی تھی۔ نبیل نے تو اس پر جادو کر دیا تھا اور اب اس کا عشق سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ کبھی جب میں اس کو منت سماجت کر کے منع کرتی کہ وہ اس نوجوان کے ساتھ باہر ملنے سے باز آ جائے تو وہ کہتی، ندرت پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میرا دل بھی کہتا ہے کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، میں خود کو روکنا چاہتی ہوں مگر روک نہیں پاتی، قدم خود بخود اس کی طرف اٹھ جاتے ہیں، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ وہ روز شام کو میرے گھر آتی اور میں اس کو روز ہی سمجھاتی کہ اس لڑکے سے ملنا چھوڑ دے اور کنارہ کش ہو جائے۔ وہ کبھی چپ سنتی رہتی، کبھی برا مان جاتی، کہتی کہ وہ بدنام ہے تو کیا ہوا، دل کا برا نہیں ہے۔ تب میں سوچتی کہ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ محبت کی پٹی آنکھوں پر بندھ جائے تو انسان کو پھر اسی ایک شخص کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ میں کبھی نبیل سے نہیں ملی تھی، بس ایک آدھ بار اسکول جاتے اسے دور سے ضرور دیکھا تھا۔ لوگوں کی زبانی اس کی آوارگی کے قصے سنے تھے کہ وہ محلے کی ہر لڑکی پر میلی نگاہ رکھتا ہے۔ ایک دن میں نے عرشی کے دل میں نبیل کی نفرت ڈالنے کے لیے اس سے کہا کہ کل میں امی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی تو نبیل کو کسی لڑکی کے ساتھ بازار میں شاپنگ کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے میری بات کا یقین نہ کرتے ہوئے کہا، اچھا مجھے اس سے پوچھ لینے دو پھر بات کروں گی۔ اس کے کڑے تیور دیکھ کر مجھے ملال ہوا کہ خواہ مخواہ اس ضدی لڑکی سے جھوٹ بولا۔ مجھے اس سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اگر اس نے نبیل سے پوچھ لیا اور میرا نام لے دیا تو کیا ہوگا؟
میں نے عرشی کو اس امر سے باز رکھنا چاہا کہ وہ نبیل سے کچھ نہ پوچھے، مگر وہ کہاں ماننے والی تھی، بھناتی ہوئی چلی گئی۔ 2 دن بعد اس نے چھت سے مجھے آواز دی۔ اس وقت گھر میں صرف آنٹی خالدہ تھیں۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں چھت پر گئی تو وہ کہنے لگی، میں نے نبیل سے پوچھا تھا، وہ کہتا ہے کہ وہ اس دن گھر پر ہی تھا، کہیں نہیں گیا۔ بے شک آ کر میرے گھر والوں سے پوچھ لو۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری سہیلی جھوٹ بول رہی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم نے واقعی جھوٹ بولا ہے۔ تم میرے پیار سے جلتی ہو۔ ابھی تمہارا یہ حال ہے، جب میری بھابھی بن جاؤ گی تو نہ جانے میرا کیا حشر کرو گی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا کہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ اس نے میری باتوں کو بہت ناگواری سے سنا۔ اسے میرے جھوٹ بولنے کا بھی غصہ تھا۔ وہ جلاتی ہوئی چھت سے نیچے اتر گئی اور میری جانب مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ میں جان چکی تھی کہ جس گھر کر بیاہ کر جا رہی ہوں، اب اس گھر کی عزت داؤ پر لگی ہے اور راز کی ہنڈیا بیچ چوراہے پر پھوٹنے والی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ میں ہر صورت اپنے ہونے والے سسرال کی عزت بچانا چاہتی تھی۔ ہر وقت دعا کرتی تھی کہ یا اللہ عرشی کو سیدھا رستہ دکھا دے، وہ اپنے ارمانوں کا محل اپنے ماں باپ کی قبر پر نہ بنائے۔ کبھی سوچتی کہ اس کی ہر بات آنٹی خالدہ کو بتا دوں، لیکن ایسی بات کوئی بھی لڑکی اپنی ہونے والی ساس سے کیسے کہہ سکتی ہے۔ مجھے دوستی کا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ میں یہ بھی نہ چاہتی تھی کہ عرشی کی محبت اس کے بھائیوں کے دل سے ختم ہو جائے اور وہ ان کی نظروں سے گر جائے۔ محلے والے چمگوئیاں کرتے، کہتے کہ 4 بھائی مل کر بھی ایک بہن کو نہیں سنبھال سکتے۔ اس خوف سے میں چپ تھی۔ ہر وقت خدا سے دعا کرتی تھی کہ نادان عرشی کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ ان کی اور ہماری چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ اس روز فجر کی نماز کے بعد سب کو ناشتہ دے کر میں چھت پر گئی تو وہاں عرشی کو دیکھا۔ پوچھا کہ تم آج کالج کیوں نہیں گئی؟ بولی نہیں، آج چھٹی کر لی ہے، سوچا کہ تم سے باتیں کروں گی۔ کیا بات ہے، آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں پریشان تو ہوں۔ نبیل کہتا ہے کہ میرے ساتھ نکل چلو، میں اور انتظار نہیں کر سکتا اور تمہارے ماں باپ تمہارا رشتہ مجھے دینے والے نہیں، لہٰذا اپنی مرضی سے شادی کر لینے کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، اس کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ویسے وہ کہتا تو ٹھیک ہے کہ میرے والدین اس کو میرا رشتہ دیں گے بھی نہیں، سارا محلہ اس سے نفرت کرتا ہے، سب اس کو برا کہتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل بھی برا نہیں ہے۔ جی تو یہی چاہتا ہے کہ ایک روز اس کے ساتھ چپکے سے چلی جاؤں اور کورٹ میرج کر لوں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عرشی ایسا تو سوچنا بھی نہیں، پھر تم پر محبت کرنے والے والدین کا بھی تو حق ہے۔ کیا تم ان کی محبت کا یہی صلہ دو گی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے ذلت کی بھٹی میں ڈال کر چلی جاؤ گی؟ آخر میں کیا جواب دوں اسے؟ تم اس سے کہو کہ میرے سالانہ امتحان ہونے والے ہیں، امتحانات کے بعد بات کریں گے، اس طرح اس کو کچھ سوچنے کا موقع مل جائے گا اور تمہیں بھی۔ وہ کہنے لگی تم نے اچھا مشورہ دیا ہے، پہلے امتحان تو دے لوں، بعد میں جو ہوگا دیکھیں گے۔ اس نے محنت سے تیاری کی اور پرچے دیے۔ جو ہی امتحان ختم ہوا وہ میرے پاس آئی اور بولی ہم نے شادی کی تیاری کر لی ہے، ہم شادی کرنے جا رہے ہیں۔ شادی اور اس بدنام زمانہ سے؟ خدا کے لیے ہوش میں آؤ، ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مڑ کر جو دیکھا اس کا بھائی ہمارے پیچھے کھڑا تھا۔ عطر نے ساری باتیں سن لی تھیں، دراصل ہمارے گھر وہ اسے ہی بلانے آیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، ایک قیامت مچ گئی۔ وہ عرشی کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا گھر لے گیا، اسے 4 چوٹ کی مار پڑی اور کالج جانا بھی بند ہوا۔ 15 دن وہ نہ آئی، میں نے اس کی شکل نہ دیکھی کہ وہ اب چھت پر بھی نہیں آتی تھی۔ پھر امی نے بتایا کہ عرشی کی منگنی اس کی پھوپھی زاد فاضل سے ہو گئی ہے اور 1 ماہ کے اندر اندر شادی ہو رہی ہے۔ مجھے تھوڑا سا سکون ملا، تھوڑا دکھ بھی ہوا کہ اب بیچاری کیسے یہ صدمہ سہے گی۔ جب نکاح کا وقت آیا، عرشی نے نکاح نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ بھائیوں نے مار پیٹ کر دستخط کروا لیے۔ رخصتی 1 ماہ بعد ہونا تھی۔ ایک روز مجھے تیز بخار ہو گیا۔ آنٹی خالدہ مجھے پوچھنے آئیں۔ میں نے عرشی کا پوچھا تو بولیں کہ بہت اداس رہتی ہے، آج تمہارے پاس بھیجوں گی، ذرا اس کو سمجھا دینا، تم سے مل کر اس کا جی بھی بہل جائے گا۔ جی ضرور بھیجیے گا اسے۔ شام کو وہ آ گئی، میری مزاج پرستی کی، کہنے لگی تمہیں تو تیز بخار ہے، آج میں تمہارے پاس ٹھہر جاتی ہوں۔
کیا اجازت مل جائے گی؟ وہ دوبارہ گئی ماں سے اجازت لینے۔ بہرحال کسی طور انہوں نے رات کو میرے پاس ٹھہرنے کی اجازت دی اور وہ آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ گھر سے بھاگنے کی پوری تیاری کر کے آئی ہے۔ گھر جا کر اس نے ایک بریف کیس میں زیور اور نقد رقم رکھ کر اسے اپنی چھت سے ہماری چھت پر ڈال دیا اور رات کو ہماری چھت سے میرے کمرے میں لا کر رکھ دیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولی کہ خطوط ہیں نبیل کے اور کچھ اس کے دیے ہوئے تحفے ہیں۔ اب میرا نکاح ہو چکا ہے، ان چیزوں کو کہاں سنبھالوں گی؟ آج موقع ہے، ان کو یہاں بیٹھ کر ضائع کر دوں گی۔ میں خاموش ہو رہی۔ اس نے مجھے دوا پلا دی اور میں تھوڑی دیر بعد اس سے باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ رات کے کسی پہر وہ بریف کیس لے کر ہمارے گھر سے نکل پڑی، لیکن صبح 10 بجے آ گئی۔ تب میری جان میں جان آئی۔ میں نے کہا کہ کہاں گئی تھی؟ مجھے بتا کر کیوں نہیں گئی؟ بولی گھر نہیں گئی تھی، مگر خیر گزری کہ کسی کو میرے جانے اور واپس آنے کا پتہ نہیں چلا۔ کہاں تھی رات بھر تم؟ بتاتی ہوں۔ پھر جب اس نے اپنے رات غائب ہو جانے کے بارے میں بتایا تو میں دھنگ رہ گئی۔ اس نے کہا کہ نبیل نے ایک ملازمہ کے ذریعے رابطہ کر کے مجھے ایئرپورٹ آنے کا کہا تھا۔ رات 12 بجے کی فلائٹ سے ہم نے یہ شہر چھوڑ کر چلے جانا تھا۔ میں ایک ٹیکسی میں ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ کافی دیر انتظار کیا لیکن وہ نہیں آیا۔ میں نے ٹیکسی والے کو روکے رکھا تھا کہ جب تک کوئی مجھے لینے نہ آ جائے تم رکے رہو۔ جب رات گزر گئی اور نبیل واپس نہیں پہنچا تو ٹیکسی والے نے کہا بہن کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ واپس گھر چلی جاؤ، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اب میں خوف کے مارے رات کے وقت اس کے ساتھ کہیں جانا نہ چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ صبح تک انتظار کر سکتے ہو تو رکے رہو، جب سویرا ہو جائے گا پھر مجھے میرے گھر چھوڑ دینا۔ آفرین ہے اس شریف آدمی پر، وہ صبح تک میری خاطر ٹھہرا رہا اور صبح 9 بجے مجھے یہاں واپس چھوڑ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے بھائی صبح 8 بجے گھر سے چلے جاتے ہیں، اس لیے میں 9 بجے ایئرپورٹ سے چلی آئی۔ خدا کا شکر کہ کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ جو ہی ٹیکسی سے اتری تمہارے گھر میں گھس گئی، صحن میں کوئی نہ تھا تو تمہارے کمرے میں آ گئی۔ اف میرے خدا، اس کی رویداد کس قدر خوفناک تھی۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ امی جان آ گئیں۔ بولی 10 بجنے کو ہیں اور تم لوگ ابھی تک کمرے سے نہیں نکلی، ناشتہ بھی نہیں کیا ہے، چلو ناشتہ کر لو۔ میں نے کہا امی جان میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ملازمہ سے کہیے کہ ہمارا ناشتہ یہیں لے آئے۔ اس واقعے کے بعد عرشی کا دماغ خود ٹھکانے پر آ گیا۔ میں جو اتنے عرصے سے اس کو سمجھاتی رہی وہ نہ سمجھی، لیکن اس ایک رات کی ٹھوکر سے اس کو زمانے کی سمجھ آ گئی کہ بے یار و مددگار ہو جانے سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس کی قسمت کہ ٹیکسی والا اچھا انسان ملا، ورنہ رسوائی اور بربادی ہی اس کا مقدر تھی۔ بہرحال اس راز کو میں نے اپنے سینے میں دفن کر لیا کہ وہ بھی تو اب راہ راست پر آ چکی تھی اور میں جلد ہی اس کی بھابھی بننے جا رہی تھی۔ جب اس کی رخصتی کا وقت آیا وہ خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ جو غم دل میں دبا لیا تھا اس وقت ظاہر ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا نادان، تمہارا نکاح ہو چکا تھا، اگر نبیل اس دن ایئرپورٹ پر آ بھی جاتا تو نکاح پر نکاح کیسے ہو سکتا تھا؟ تم لوگ پکڑے جاتے تو جیل ہو جاتی اور پھر باقی کیا رہ جاتا؟ بہرحال وہ رخصت ہو گئی، تاہم مجھے دھڑکا سا تھا کہ سسرال جا کر جانے کیا تماشا کرے، لیکن ولیمے والے دن وہ نارمل دکھائی دی۔ شادی کے تقریباً 20 روز بعد وہ مجھ سے ملنے ہمارے گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی کہ چلو بات بن گئی۔ میں نے خوشی کی وجہ پوچھی کیونکہ نکاح والے دن بھی اس سے زبردستی دستخط کرائے گئے تھے۔ کہنے لگی ندرت جب میں رخصت ہو کر جا رہی تھی تو بہت اداس تھی۔ فاضل کو شک گزرا کہ مجھے مجبور کر کے شادی کے بندھن میں باندھا گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر تم میرے ساتھ شادی پر خوش نہیں ہو تو سچ سچ بتا دو، میں ویسا ہی فیصلہ کروں گا جیسا تم چاہو گی، کیونکہ ہر انسان کو اپنی خوشی سے جینے کا حق ہے اور ہمارے دین میں لڑکی کی شادی میں زبردستی جائز نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میرے دل میں ان کے لیے عزت اور احترام کے جذبات پیدا ہو گئے۔ سوچا کہ ایک وہ انسان تھا جس نے قسمیں دے کر مجھے ایئرپورٹ بلایا اور نہ آیا، رابطہ کیا تو جواب تک دینا گوارا نہ کیا۔ ایک یہ شخص ہے جو میرے لیے پریشان ہے اور مجھے خوشی سے جینے کا حق دینے کی بات کر رہا ہے۔ تب میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی، مگر میرے والدین نے زبردستی آپ سے میری شادی کر دی ہے۔ میں پہلے آپ کے خیالات اور مزاج سے بھی واقف نہیں تھی، لیکن اب میں آپ کو دل سے قبول کرنا چاہتی ہوں۔
انسان اجنبی ہو تو اس کے ساتھ شادی کا بندھن باندھنے پر پہلے پہل دل آمادہ نہیں ہوتا۔ 2-4 ملاقاتوں میں اس کے عیب و ثواب کھلتے ہیں تو خود بخود دل میں اس کی جگہ بھی بن جاتی ہے۔ وہ میرے جواب سے مطمئن ہو گئے اور میں نے بھی تمہاری بہت ساری باتوں کو یاد کر کے دل کو سمجھا لیا کہ ایک بے وفا کی خاطر اپنے والدین کا تماشا نہیں بنانا، بس اسی میں اللہ نے میرے لیے بہتری رکھ دی ہو۔ میں خوش ہوں، مجھے سکون آ گیا ہے۔ فاضل بہت اچھے انسان ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان کے گھر کے ہر فرد سے مجھے پیار اور عزت ملی ہے۔ اب سوچتی ہوں کہ بھاڑ میں جائے ایسی محبت جس میں عزت نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ ہنس دی۔ وہ واقعی خوش تھی، سو میں اسے خوش دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آج اس واقعہ کو کافی سال بیت چکے ہیں۔ عرشی 3 بچوں کی ماں ہے اور میرے بھی 4 بچے ہیں۔ ابھی تک ہم میں پہلے جیسی دوستی ہے، سگی بہنوں جیسا پیار ہے۔ میں شکر کرتی ہوں کہ وہ میری نند ہے اور وہ شکر کرتی ہے کہ میں اس کی بھابھی ہوں۔ اس کا راز میرے سینے میں محفوظ ہے۔ انشاءاللہ یہ راز میں بھی تجھ سے ازبام نہ کروں گی۔